شیلٹر انٹرنیشنل اور ایسٹ ویسٹ نیوز کی طرف سے اپنے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ظفر اقبال صاحب سے، ظفر صاحب سے، عزیز صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی۔ جناب اب آپ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا ڈفرینس یہ آ رہا ہے کہ ابھی پاکستان میں الیکشن جو ہونے تھے تقریباً وہ تو ہو گئے ہیں، لوکل گورنمنٹ الیکشنس، اور اس میں بھی پی ٹی آئی کی وہ پوزیشن نہیں آئی پنجاب میں، جو پنجاب میں اگر تبدیلی آئے گی تو سمجھ لیں پورے پاکستان میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ زیادہ تر جو آبادی ہے وہ پنجاب میں ہی ہے۔ تو پنجاب کے جو چیف آرگنائزر ہیں آپ کے، ان کے اوپر آپ کی جو آئیڈیالوجیکل کونسل ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کا مطلب اوور آل کنسنسس جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوا۔ تو اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں چودھری سرور صاحب، تو اس سے پھر ظاہر پتہ ہے جو اتنی محنت انہوں نے کی وہ بھی یعنی اوور آل ضائع گئی کہ ضائع ہو جائے گی، پھر نیکسٹ جو آپ کا آئے گا بندہ وہ بھی محنت کرے گا وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک چیز جو نہیں بن رہی ہے، جس وجہ سے آپ جو پی ٹی آئی کی محنتیں ہیں، جو کارکن کی محنتیں ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہی ہیں کیا؟ دیکھیں وہ مجھے میں ان کی جگہ پہ نہیں جواب دے سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے، یہ وہی جانتے ہوں گے بہتر۔ لیکن جو اصل میں بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو الیکشن بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں آ رہی، اور اس میں تو بہت سارے جو ووٹ ہیں نظریاتی ووٹ لوگوں نے کاسٹ نہیں کیا۔ ایون مجھے یہ پتہ چلا کہ بہت سارے آزاد لوگ جو آزاد امیدوار وہ پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں جو جیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں گے اس میں بہت سارے آزاد امیدوار جیتے ہیں، اور ایون کئی لوگوں نے تو ضد میں آگے نون لیگ کے لوگوں کو جتوایا۔ جی جی جی، تو اس لیے ریئیکشن ہوا ہے۔ ہاں، ریئیکشن کے طور پر تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی آ رہی ہے، کیونکہ جب وہ پی ٹی آئی کے فیس نہیں تھے جن کو جو نا وہ ٹکٹ دیے گئے، تو اس لیے لوگوں نے اپنا وہ اینگر جو ہے وہ شو کیا ہے۔ ادروائز میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو کوئی بھی یہ ہرا سکتے تھے۔ تو اگر جو صحیح لوگوں کو ٹکٹ دیے ہوتے نظریاتی لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے جو چہرے تھے، تو پی ٹی آئی جو نے یہ بالکل ان انتخابات میں ایک بہت بڑی ونر بن کے سامنے آتی ہے۔ اور ابھی بھی یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے معاملات اندرونی معاملات ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کو کوئی بھی نہیں ہرا سکے گی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں جو لوگ سامنے آتے ہیں وہ ایک ولیج، ایک وارڈ اور ایک یو سی سے ہوتے ہیں، جی، تقریباً ہر گھر جو ہے نا اس میں کور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے نرسری ہے اگلے الیکشن کے لیے۔ تو نقدین کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں چونکہ اکثریت نون لیگ نے اور آزاد امیدواروں نے حاصل کی ہے، اور آزاد امیدواروں کا بھی جو ہے وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جس پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ الائنس بناتے ہیں۔ موسٹلی ایسا دیکھا گیا ہے پورے پاکستان میں، آپ اس طرح دیکھتے ہوں گے۔ تو اس چیز کو ریپلیکا کے طور پر کشمیر میں نافذ کیا جاتا ہے، کشمیر میں لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی زرداری صاحب کے خلاف، اوور آل پیپل پارٹی کی جو یعنی ورکنگ اپنی جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف بھی کتنے یعنی اس طرح کے الزامات لگتے رہے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کشمیر میں اس گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ پیپل پارٹی جیتی اور ابھی اسی کی حکومت جاری ہے۔ لہٰذا ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں اور مرکز میں جو اس میں نون لیگ کی حکومت ہے، تو گلگت بلتستان کی طرح کشمیر میں بھی الیکشن جو ہے وہ نون لیگ جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے آپ کے سمجھتے ہیں؟ نہیں، اس میں اصل میں بات یہی ہے وہ آپ کی بات کہ پی ٹی آئی جو نا یہ بہت بڑے جو نا یہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے، اسی لیے میں یہ اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے نظریاتی احساس پہ کھڑے ہوں گے تو پی ٹی آئی جو ہے نا اس کے آزاد کشمیر میں بھی گورنمنٹ بنا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہی غلطیاں کی جو پہلے کی ہیں کہ اس میں آپ نے یہ خیال نہیں رکھا کہ کون سے لوگ وہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہیں اور کون سے نہیں ہیں، یہ ڈسٹنکشن اگر آپ نے برقرار نہیں رکھی تو لوگ اس کو بھی ایک روایتی پارٹی کے طور پر لیں گے، اور پھر روایتی پارٹی کے طور پر تو وہ پی ٹی آئی کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ وہ پھر کہیں گے جو آلریڈی روایتی پالیٹکس کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں سپورٹ کریں۔ تو اس لیے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو، میں تو حقیقت میں نے آپ کو بتایا کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ جو بندہ صحیح ہے وہ ہماری پارٹی کا ہے۔ ٹھیک ہے، جو
कैरेक्टर का बंदा है, जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, जो अपने इस मुल्क को कौन से सिंसियर है, वो जिस मर्जी पार्टी में है वो हमारी पार्टी का है। तो वो ये सारे, हमारा मकसद ये है कि ये सारे लोग जो हैं वो पीटीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसने इन लोगों को अट्रैक्ट किया है जो इस मुल्क में तब्दीली काबुल लोग सामने आए देखें, अली यमन है और वो इसी से मुराद सही थे जी, इसी वाले से मैं इजाज़ कर रहा हूँ कि हमारा मकसद ये है कि इस जो रवायती जो पॉलिटिक्स है उसको शिकस्त दी जाए और कैरेक्टर वाले लोगों को सामने लाया जाए। और हमारे मुल्क में एक रवायत है कि लीडर्स अपना इस्तेकाक समझते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, और वो लीडर्स जो अवाम की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके वोट की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, हालांकि वो जो ना बराबर के शरीक होते हैं उनको लीडर बनाने में और उनकी कामयाबी में। तो ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि लीडर्स को भी ख्याल रखना चाहिए कि अवाम क्या चाहते हैं। अवाम तो बेचारे जो ना वो इस कसम पुरसी के हाल में भी जो पहले पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान का नाम दिया और जो नस्ल दर नस्ल उन्होंने हुकूमतें की, तो जब उन्हें पता चला कि इन्होंने जो हमसे ये तीनों चीज़ें छीन ली तो फिर उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज किया और अब पीटीआई उम्मीद बनी। तो अगर पीटीआई ने भी अपने वादे जो है ना वो खाली वादे ही रखे तो वो वादे पूरे ना किए तो पीटीआई का भी अशर और अंजाम वही होगा। और मैं यही कहूँगा कि अवाम को चाहिए कि जो चेहरा तब्दीली वाला ना हो, जो निज़ाम में तब्दीली वाला ना हो, उन चेहरों को कभी वोट ना दे और अपना वोट जो है वो ज़ाया ना करें और इन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं जो करप्शन, जिनकी जो मंजिल मकसूद होती है करप्शन करें, ओहदे संभालें और फिर चोरी करके आके उस चोरी को छुपाने में लग जाए। तो अगर सही लोग आ जाएं तो ये कश्मीर जो है इसको स्विट्ज़रलैंड की तरह हम डेवलप कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर में नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, अगर उसको जो है ना हम अच्छी तरह डेवलप करें, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएँ, आइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएँ और इस तरह के, तो हमें जो आज लोड शेडिंग ना हो हमारे जो पूरे कश्मीर में फ्री जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मुहैया की जा सकती है। टोटल बड़ी जरूरी 400 में का पार्ट है। जी जी, तो वो जो ना एक ही आइडल पावर का प्रोजेक्ट 2-4 जो हैं वो लगा के एक ही जो ना रिवर से आप वो इतनी बिजली इजीली जनरेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आम जो बंदे हैं उनको आप हेल्प आउट करें, उनकी जो ना गरीब आदमी तक जो है और जिसको इसको बड़ी इजीली हम इसको वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। लेकिन हम अपने असल कामों को छोड़ के हम जो गलत लोगों को जब अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं तो उनके सामने मंजिल ही कोई नहीं होती। उनके सामने मंजिल होती है कि मिनिस्टर बन जाएं, ओहदे संभाल लें और हमारी वाह हो और चोरी करें और उसके बाद जो ना अपने पास, इसके अलावा उनका कोई मंजिल ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को लाएं जो लोगों का ख्याल रखें, वो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स ऐसे लगाएं जिससे लोगों की बेरोज़गारी खत्म हो, लोगों की मसाइल हल हों, तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ही कश्मीर का नक्शा ही बदल सकता है। अच्छा, आपने बात की सिस्टम की, देखें हमारे कश्मीर में सिस्टम इस तरह का है कि ज़कात आज़ाद कश्मीर भर से जमा होकर एक सेंट्रल अकाउंट में आती है। जी जी, फैसलाबाद में ज़कात डिपार्टमेंट का एक अकाउंट है जिसमें ज़कात जमा होती है जी, वो ज़कात फिर वहाँ जमा करके उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिर तकसीम किया जाता है, यानी उसको हराम करके तो फिर लोगों को, गरीब लोगों को दिया जाता है और वो भी 500 या 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से गरीब लोगों को दिया जाता है। और जो एमएलए हजरात हैं या जो बड़ी बड़े यानी इस तरह लोग हैं जिन लोगों के ऊपर ज़कात लगती ही नहीं है, वो लोग लाखों के हिसाब से अपने ऊपर वो ज़कात का पैसा लाज़िम समझते हुए वो उसको यूज करते हैं, बैरून मुल्क के दौरे करते हैं। उनके हालात जितने भी हैं आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो जो है इस तरह से इसको यानी गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी गुनाह है, हर लिहाज से ज्यादती है। गरीब आदमी तक, क्योंकि ज़कात बेसिकली है क्या, 100 रुपये अगर आपको जमा है उसमें से 2.5 रुपये टोटल पूरे साल के, इतनी कम कीमत में अल्लाह ताला ने एक इंसान के ऊपर इंसान की भलाई के लिए एक सिस्टम दिया।
اس کو بھی جب ہم حرام کر کے کھائیں گے پھر کیسے مسلمان ہوئے ہم؟ اور پھر ہماری اس جو حرکت پر میں کہتا ہوں کہ یہود اور ہنود جو ہیں وہ بھی یعنی اس حرکت کو شرماتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے نا ایک ایسا سسٹم ہے جو صحیح طریقے سے اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا کچھ عرصے بعد رہے گا ہی. وہ یعنی پورا وہ اور زکوٰۃ کی بنیاد پہ. اور مجھے ایک کچھ انٹلیکچوئل سے میری ملاقات ہوئی ہے ریسنٹلی، تو انہوں نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں جو ایکٹ بنا ہوا زکوٰۃ ہے اسی کی جو چند شکوں پہ عمل کر دیا جائے تو آزاد کشمیر میں سے بے روزگاری بالکل ختم ہو سکتی ہے. وہاں سے پاورٹی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. صرف زکوٰۃ کا وہ جو سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. لیکن جہاں پہ وہ زکوٰۃ وہ لوگ وہ لیتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں ہوتے. تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اصل میں تو نظام زکوٰۃ کا ہے، نظام اسلام کا نظام جو زکوٰۃ کا نظام ہے. اور اس خیرات اور خاص کر ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا یعنی زکوٰۃ کی سپورٹڈ ایک محکمہ ہے جس کو ہم اوقاف کہتے ہیں. اولیاء کرام کے نام پر جو پیسہ دیا جاتا ہے، آپ اس حد تک دیکھیں کئی دفعہ پچھلے سالوں میں آزاد کشمیر کے مئی اور جون کی جو تنخواہیں وہ زکوٰۃ اور اوقاف سے ادا ہوئی ہیں. یہاں درکار بات ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس اتنے امپورٹنٹ محکمے کو، اتنی عظیم ڈونیشن کو کتنا مس یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور عام آدمی تک یہ پیسہ نہیں پہنچتا. تو اسی سسٹم کی بات کرنا چاہتے ہوں گے آپ؟ بالکل. میں یہی کہتا ہوں کہ جب کسی بھی جگہ سسٹم ان پلیس ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہو جاتے ہیں، وہ ملٹیپلائی کر جاتے ہیں. آپ ویسے کیا دیں گے وہ جی ہم کرپشن کو ختم کریں گے. کرپشن آپ کس طرح ختم کریں گے؟ اوپر سے نیچے تک کرپشن ہے. تو وہ ایک سسٹم ہے. جب آپ ایک صحیح سسٹم میں امپلیمنٹ کر دیں گے تو اس کے بعد وہ کرپشن آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے. وہ اس طرح بات کرتا ہے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی اس کی زد میں آتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب جو نا کسی پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے کرپشن کی ہے تو اس کی ساری جائیداد کو ضبط کر لیتے ہیں، اس کے سارے اکاؤنٹس فریز ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ان ایکٹیو ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. جب آپ اس طرح کریں میں دیکھتا ہوں کون سا جو نا پھر ضرورت رہتا ہے اور اپنے کرپشن کرنے کی. یا وہاں سسٹم کی حکومت ہے اور یہاں شخصیات کی حکومت ہے. کیا کہیں، یہاں شخصیات کے ارد گرد قانون گھومتا ہے اور وہاں پر قانون کے ارد گرد ہم سارے گھومتے ہیں. یہی وجہ ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ شخصیات کے بت کو توڑا جائے. شخصیات جو ہے نا وہ اپنے جو ایک بندہ آتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پاور میں رہوں اور اس کے بعد وہ آگے جو میرے یہ پاور نسل در نسل شفٹ ہو. تو یہ بہت برا ٹرینڈ ہے. جب آپ سسٹم میں آتے ہیں تو اس وقت جو پاور جو ہے وہ ایک انڈیویجول تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے سسٹم کے پاس آتی ہے. اس میں ہر جو ہے اور آج جو میری ملاقات ہوئی ہے سردار خالد ابراہیم صاحب سے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نیا پاکستان تو بنے گا. جو پرانا پاکستان ہے جو شروع کے دور کا پاکستان ہے وہی بن جائے تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ شروع میں جتنی کرپشن آج ہو رہی ہے اور جتنا ایبیوز ہو رہا ہے کوئی انسٹیٹیوشن باقی نہیں رہا. تو وہ جو نا بڑا ضروری ہے اس ملک میں سسٹم کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے. اچھا، ہمارے قابل ترین جو لڑکے ہیں جب ان کو یہاں جاب نہیں ملتی تو وہ بیرون ملک کی اسکالرشپ کو کوالیفائی کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں. یعنی ہماری جو کریم ہے وہ یہاں سے نکل کر باہر جا رہی ہے اور وہ لیڈرشپ کی طرف نہیں آ رہی ہے. ایسے میں پیچھے جو ہے ان پڑھ لوگ رہ جاتے ہیں جو کنسٹیچوئنسی کے بارے میں بہت کم نالج رکھتے ہیں. ابھی ہمارے جو MLAs ہیں اگر آپ ان کو تفصیل سے پوچھیں کہ آپ نے 5 سال میں کیا کنسٹیچوئنسی کی، کیا آپ نے قانون سازی کی، تو یقینی طور پر آپ کو شاید 2-3 جواب بھی نہیں ملیں گے. یہ ہے ہماری فرمان نصیبی. تو اس حوالے سے کشمیر میں جب PTI کا سیٹ اپ بنے گا، ابھی اگلے الیکشن آ رہے ہیں، تو نیشنل آئیڈیالوجیکل کاؤنسل جو ہے اس کے لیے کیا میسج دیتی ہے؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو امپلیمنٹ ہو سکے وہ میسج؟ جی اس میں یہی میں عرض کروں گا کہ اس میں NIC جو ہے وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی جو ہم اصلاح کریں
اور اس میں جو ہے صحیح لوگ آگے لائے جائیں جو اس سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط بنائیں اور جو ایک جو جتنی کرپشن ہے یا اس کو جو نا اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں. تو یہ ہے بنیادی طور پر. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ جو اچھے کردار کے مالک ہوں اور جو پڑھے لکھے ہوں ایجوکیٹڈ لوگ ہوں وہ پاکستان کی پالیٹکس میں کشمیر کی پالیٹکس میں سامنے آئیں وہ کیونکہ ان کی ضرورت ہے. جو عام طور پر کئی لوگوں نے جو مشہور کیا ہوا جی یہ جو ہے نا سیاست بڑی گندی چیز ہے اور اس میں آگے جبکہ دنیا کے ہر ملک میں سیاست جو ہے سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے. یہ بات تو سمجھ کے گئی ہے جی. اور جس ملک کی سیاست صحیح ہے اس کے جو نا ہر چیز صحیح ہے اس کے ہر جو فیلڈ ہے وہ اپنے راستے پہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ آئیں اور جو ایسے ہی جو نا غلط لوگ ہیں ان کا راستہ روکیں اور ان کو سپیس ہی نہ دیں. پالیٹکس میں وہ آگے آئیں اور آ کے اس ملک کی تعمیر میں حصہ لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل ہے اس کا جو سیٹ اپ ہے بیسک سطح پر جب تک اس کے ڈیسیجن کو یا اس کے مینڈیٹ کو خان صاحب نے آن نہیں کیا اس وقت تک یہ جو فیصلے ہیں یا یہ جو پاور ہے اصل شکل ہے یعنی پی ٹی آئی کی تبدیلی والی وہ نیچے نہیں جا سکتی. تو اس کے لیے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو جسٹس صاحب سے ملاقاتیں ہوئی اس میں ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ کیا وہ خان صاحب کے ساتھ اس طرح سے دوری میں رہیں گے یا ان کے قریب جا کر اس معاملے کو حل کریں گے اور یہ پی ٹی آئی کو جس حد تک ممکن ہے کیونکہ ظاہر بات سارا اسٹرکچر تو شاید چینج کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن جس حد تک ممکن ہے اب فیوچر میں جو پاس میں جو ہو گیا فیوچر میں اگر کوئی اچھی پلاننگ اپلو کر لیں ان ڈیفرنسز کو ختم کرتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پر چونکہ خان صاحب جتنی غلطیاں کریں پھر بھی دوسری سیکنڈ چوائس از عمران خان. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے پی ٹی آئی کی کیونکہ آپ کے مخالف جو تھے ان میں ایک نون لیگ اور دوسرا آپ کی پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی نے خودکشی کی اور ڈیفینیٹلی وہ ابھی بھی کر رہی ہے. تو آپ ہر لحاظ سے آپ کی جو پارٹی ہے اور خان صاحب ہیں وہ سیکنڈ چوائس ہیں. صرف اتحاد کی ضرورت ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ گراس روٹ لیول پر آپ کی جو پارٹیز ہیں جو خاص کر کے کشمیر میں آگے آمدہ الیکشنز میں یعنی اچھا فیصلہ ہو سکے. اور فی الحال تو حالات یہ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو افراد و تفریق ہے اس کے تحت تو میرے خیال میں 4 سے 5 یا زیادہ سے زیادہ ہارڈلی 7 سیٹیں لے سکے گی پی ٹی آئی. وٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ دیکھیں میں سیکنڈ چوائس تو نہیں کہتا میں پوری قوم کے لیے میں کہتا ہوں فرسٹ چوائس ہے پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی بھی وہ نہیں جو مثلا جس میں لکڑ بگڑ سارے اکٹھے ہوں. وہ پی ٹی آئی جو اصلی پی ٹی آئی ہے جس کا نظریہ ہے کہ اس کو عام آدمی کو اس ملک کو تبدیل کرنا ہے عام آدمی کی پارٹی بنے اور جس میں جو نا کیلیبر کے لوگ ہوں جن کے سامنے منزل ہو جن کے سامنے ویژن ہو جو اس ملک کو کنسٹرکٹ کرنا چاہے جو کنسٹرکشن پہ بلیو کریں جو چوری پہ بلیو نہ کریں جو چوروں کا راستہ روکیں اور جو نا پاکستان کو آگے لے کے چل سکیں کشمیر کو آگے لے کے چل سکیں کشمیر کو جو نا ایک کشمیر کی آزادی کے لیے ایک وہ بیس بن سکے. تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. تو جو چور ہیں ان کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا. جو لالچی ہیں گریڈی لوگ ہیں وہ جو خود جو نا وہ انہوں نے اپنی بھوک مٹانی ہے کہ انہوں نے عوام کی بھوک مٹانی ہے. اچھا ابھی اس طرح ہے کہ ہماری جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تقریباً اینڈ پر ہے چونکہ فیڈرل کی طرف سے بھی ان کے جو فنڈز ہیں ان کو روک دیا گیا ہے کافی احتجاج کا سلسلہ شروع ہے. تو ایک چیز ضرور دیکھی گئی ہے کہ چونکہ برسر سلطان صاحب 2006 میں جب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئے انہوں نے اپنی پارٹی بنائی پی ایم ایل انہوں نے بنائی پیپلز مسلم لیگ انہوں نے بنائی. اس وقت بھی انہوں نے 3-4 سیٹیں لی اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے اتنا بڑا نقصان کیا کہ پیپلز پارٹی 6 سیٹوں پر رہ گئی تھی اور مسلم کانفرنس جو 32 سیٹوں کے ساتھ ٹاپ کرتے ہوئے بے شک ان کے اندر بھی انتشار ہوا ہے الگ بات ہے لیکن مسلم کانفرنس نے حکومت بنائی جو وہ ان کا سیکنڈ ٹرم تھی. پہلے اسکندریہ صاحب مسلم کانفرنس میں ایز اے پرائم منسٹر رہے 5 سال اس کے بعد عتیق صاحب آئے آگے جو بھی ہوا وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہ مسلم کانفرنس نے حکومت بنائی لیکن اس کا سب سے زیادہ جو خسارہ ہوا وہ پیپلز پارٹی کا وہ بیرسٹر سلطان صاحب نے کیا. بیرسٹر سلطان صاحب جب ابھی نیشنل لیول پارٹی میں آزاد کشمیر میں آ گئے ہیں تو
تو لازماً پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ یہ ختم ہو جائے، حکومت ختم ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور ان لوگوں کے انتظار میں ہوں گے وائس صاحب بھی کہ وہ آئیں، کیونکہ وہ الیکٹیبل ہوں گے. تو پھر ایسے میں کیا ہوگا، نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل پھر وہاں کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا ان لوگوں کو آن کیا جائے گا یا نئے بزرگ لوگوں کو جو ہے جو الیکٹ نہیں ہو سکتے؟ فرق چودھری رشید ہیں، چودھری رشید صاحب اپنے حلقے میں یعنی ایسی ان کی پوزیشن ہے کہ اگر وہ یعنی پی ایم ایل میں ہوں یا کسی اور پارٹی میں ہوں، ان کی اپنی یعنی برادری اور ان کا اپنا سیٹ اپ ایسا ہے کہ میں بھی وہ اپنی سیٹ نکال لیں. اسی طرح سے 3-4 اور ایک الیکٹیبلز ہیں، فرض کیا مطلوب انقلابی ہیں، یا پھر آپ دیکھیں جاوید اقبال بڈانوی ہیں، یا ایسے یعنی پبلک فگرز جو پیپل پارٹی چھوڑ کے اگر پی ٹی آئی میں آ گئے تو لازماً طور پر عمران خان صاحب بھی مجبور ہو جائیں گے اور بیرسٹر سلطان صاحب بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں. ایسے میں نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل کیا فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں ہم تو اصول کی بات کرتے ہیں کہ اصولی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی ایسے بندے کو ٹکٹ نہ دیا جائے جو ہمارے معیار کے مطابق میرٹ کے مطابق نہ اترے. میرٹ یہ بات غلط ہے کہ جی الیکٹیبلز اور برادریاں، ہاں یہ ہے کہ کیا برادریوں میں اچھے لوگ نہیں ہیں اور کیا برادریوں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو یہ میرٹ کی بنیاد پر ایسے لوگ جو جن کا کوئی اصول ہو، جن کا ماضی کلیئر ہو، جن کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہ ہو، جو کسی کرپشن کے جن کے اوپر کوئی چارجز نہ ہوں، اور پڑھے لکھے لوگ ہوں جن کے سامنے اپنے ایک ایجنڈا ہو تو ان لوگوں کو سامنے لایا جائے. تو ہم تو اسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم جو نا آگے بھی یہی ہمارے جو نا وہ ایک طریقہ کار ہوگا. اچھا دیکھیں، پاکستان بھر میں پی ٹی آئی کا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہے، تو آزاد کشمیر میں بھی جماعت اسلامی کا تقریباً ہر جگہ ہر وارڈ میں ووٹ موجود ہے اور وہ ایک پاور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں میں بھی اتحاد ہونا چاہیے جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی کا یا نہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مثبت قوتیں ہیں، جو مثبت لوگ ہیں، مثبت ایجنڈے والے لوگ ہیں، جو اس ملک سے سنسیئر ہیں، جو کنسٹرکشن پہ بلیو کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو ملا کے جو ہے نا وہ آگے چلنا چاہیے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کے مسائل حل ہوں اور غربت کی چکی سے نکلیں. بے شمار لوگ بے روزگار ہیں، ان کو روزگار ملے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم سارے جو مثبت فورسز ہیں، جو اچھے جن کے نظریات ہیں، خیالات ہیں، لیبل مختلف، میں نے پھر وہی بات کر رہا ہوں، مختلف پارٹیوں کے لیبل لگے ہوئے ہیں. اب وہ سارے جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور تاکہ ان میں سے جو اچھے لوگ سامنے آئیں اور ان کی حکومت بنے. میری یہی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کی نیکسٹ حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے اور اس میں وہ کریکٹر وہ کاؤنٹ کرے گا، ان کے جو ہے آئیڈیالوجی کاؤنٹ کرے گی اور نظریہ اس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ فیصلے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام بھی ان لوگوں کو سلیکٹ کریں گے جو ان کے مسائل کو حل کریں گے. اچھا، یہ جسٹس صاحب سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ تقریباً 1 ماہ سے پاکستان میں ہیں، مسلسل تقدو کر رہے ہیں، آپ اپنے جگہ جگہ دورے بھی کیے ہیں، تو آپ نے کیا سمجھا ہے کہ جسٹس صاحب کا اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں کیا وہ ختم ہو رہے ہیں یا معاملات جو ہے ڈیڈ لاک یہ بھی برقرار ہے؟ کیونکہ جب تک یہ ڈفرینسز ختم نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے جو یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں پلس ان کا جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بہت بڑا فرق پڑے گا. تو آپ نے کیا سوچا ہے کہ یہ ڈفرینسز کم ہو رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ان کے کچھ ایکشن سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ریئلائز کر چکے ہیں. جسٹس صاحب نے تو پرنسپل سٹینڈ لیا ہے اور وہ میرا ان سے جو تعلق بنا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہے. اگر جسٹس صاحب کا پرنسپل سٹینڈ نہ ہوتا ہے، حق پہ نہ ہوتے، ہم بھی شاید ان کے ساتھ نہ ہوتے. تو چونکہ وہ حق پہ ہیں اور وہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ مجھے جو نا بڑی انکریجمنٹ ملی ہے کہ جس قوم میں جسٹس وزیر الدین صاحب جیسے شخصیات موجود ہیں اس سے میں ذرا بھی مایوس نہیں ہوں. تو انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ یہ جو نا خان صاحب پر بھی کافی زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے
اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں وہ آپس میں حل ہو جائیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کا کوئی سلوشن نکلے گا۔ کشمیر کی یوتھ سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی، ان میں کون کون سیدھا لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی ان خیالات کو آن کیا ہے اور بیرسٹر صاحب تک پہنچنے کے لیے یا پھر ان سے انحراف کرنے کے لیے، کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے، آپ کے ان خیالات کو آن کرنے کے لیے وہ تیار ہیں؟ کون کون؟ لیکن میں نام تو مجھے زبانی یاد نہیں رہا، لیکن بہت سارے یوتھ سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور وہ جو ہے نا ولنگ ہیں چینج کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اس پارٹی کو کچھ ہے نہیں تبدیل چینج کے نتیجے سے کیا تھا، لہذا وہ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے مین فوکس یہی ہے کہ آزاد کشمیر میں چینج آنی چاہیے، سیاست میں چینج آنی چاہیے، ہر چیز میں چینج آنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ یہ تھے ڈاکٹر ظفر عزیز صاحب، آپ نے اپنے خیالات کا ان ڈیٹیل اظہار کیا، اور ہمیں امید ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ مرکز سے تشریف لائے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے حقیقی مینڈیٹ کے لیے جو کہ گراس لیول پہ جا کر، گراس روٹ لیول پہ جا کر تبدیلی لا سکتا ہے، اس کے لیے کافی اس طرح کوشاں ہیں۔ ہمارا میڈیا اور ہمارا جو اخبار ہے اور ایسٹ ویسٹ نیوز کی جو بھی خدمات ہیں انشاءاللہ پوری حاضر ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان نیئر فیوچر ہم جسٹس وجیہ الدین صاحب سے بھی ملیں اور ان سے بھی یہ سننا چاہیں گے کہ کس حد تک کام ہو چکا ہے اور ابھی کتنا کام کرنا باقی ہے، کیونکہ جب تک ہماری نیشنل جو پارٹیز ہیں وہ ان کے اندر جو افراد و تفریق ہے وہ ختم نہیں ہوئی، تو اس وقت تک ہم نہیں سمجھتے کہ نیشنلزم اور نیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے پاسبل ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اشراق ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔